لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و پیار سے چوک و شوق سے درود و پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع معظم، نور مجسم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، سید انس و جان، سیاح لا مقام، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اور آپ اللہ کے اس گھر میں اس کے حضور سجائی گئی ایک خوبصورت محفل میں شریک ہیں. اور یہ محفل بالخصوص ہمارے بڑے ہی پیارے مامو جان چودھری محمد حنیف صاحب مرحوم، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کی اس محفل کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ کریم ہمیں اس محفل پاک کے صدقے نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جس دنیا میں میں اور آپ بس رہے ہیں، اس دنیا کا مال، اس کے تمام اسباب عارضی ہیں. یہ دنیا فقط دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہر نفس اپنا وقت مقررہ گزار کے دار آخرت کو کوچ کرے گا، جو اس کا مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے. ہمارا بحیثیت مسلمان اس چیز پر ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے.
ہمیں پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ عقیدہ ہونے کے باعث، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ایک دن پلٹ کر جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے، تو اس عقیدے کے باعث اگر پھر بھی کوئی صاحب عقل اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے وقت کو گزارے، تو یہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس کو سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی، لیکن اس کے باعث وہ سارے کا سارا وقت، اور پھر اس وقت کی اہمیت کو اسلام نے ہمارے لیے اجاگر کیا ہے کہ یہ جو وقت تمہیں دیا گیا ہے نا، اس کی قدر کرنا، یہ جو مہلت تمہیں دی گئی ہے زندگی کی صورت میں، یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں، اس کو کہیں ضائع نہ کر دینا۔ اس کی کئی ایک مثالیں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ کریم نے ان اوقات کی قسمیں اٹھا کر ہمیں اس وقت کا احساس دلایا کہ کہیں اس سارے کے سارے وقت کو لاہو لعب میں، کھیل کود میں نہ گزار دینا، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کو راضی کر لینا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فجر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والفجر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ذی الحج کی 10 راتوں کی۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے وقت کی کہ جب وہ چھا جائے گی۔ ان اوقات کی قسمیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کریم کی ذات کسی معمولی چیز پر قسم نہیں اٹھاتا، کسی بھی معمولی چیز پر۔ یہ اس کا اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز اس کے ہاں اہمیت والی ہوگی اللہ کریم صرف اسی کی قسمیں اٹھائے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر سورہ شمس میں اللہ کریم نے 7 قسمیں اٹھائیں۔ ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اور آخری ارشاد فرمایا ونفس وما سواها۔ پہلی قسم اللہ کریم نے سورج کی اٹھائی، پھر اس کے ساتھ چاند کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّاهَا، پھر اللہ کریم نے دن کی قسم اٹھائی، پھر رات کی قسم اٹھائی، پھر آسمان کی قسم اٹھائی، اور پھر زمین کی، اور پھر نفس انسان کی قسم اٹھا کر یہ 7 قسمیں اللہ کریم نے جب قرآن مجید کی سورہ شمس میں اٹھائیں، یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد ہمارا رب اعلان کر رہا ہے کہ ان 7 اوقات کی قسم، کامیاب وہ ہوگا کہ جو اپنا تزکیہ نفس کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب وہ ہوگا کہ جو اپنے وقت کا خیال رکھے گا، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی یاد میں گزارے گا۔ فرمایا وہی کامیاب انسان ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اور پھر اگر ہم اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ قرآن نے بھی اس کا اعلان کیا، سورہ عصر اٹھا کر دیکھیں، ارشاد فرمایا والعصر، کہ قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے
ہواؤں کو مسخر کر لیا ہے، پانیوں میں میں نے بحری جہاز دوڑا دیے۔ فرمایا یہ الٹی چھلانگیں بھی لگا لے، میں رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ انسان خسارے میں۔ انسان کا خسارہ یہی ہے کہ وہ اپنے فارغ لمحات کو رب کی بارگاہ میں نہیں آتا، بلکہ اپنے فارغ لمحات کو کھیل کود میں ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا نا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تو فارغ ہو تو تو اپنے رب کی طرف آ، تیرا جو خالق و مالک ہے تو اس کو راضی کر۔ اگر تو نے اپنی ساری زندگی لاو و لاب میں گزار دی، تو نے اپنے مالک کو راضی نہیں کیا، تو اس دنیا کا تو کامیاب ترین انسان نہیں ہے۔ آج ہر انسان دولت و شہرت کے چکر میں ہے کہ کسی طرح مال اکٹھا ہو جائے، کسی طرح، چاہے وہ حرام حلال جو بھی طریقہ ہو، بس مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ کسی طرح شہرت آنی چاہیے، چاہے وہ کسی کا قتل کر کے کیوں نہ آئے، چاہے وہ کسی کی عزت کو برباد کر کے کیوں نہ آئے، بس انسان شہرت حاصل کرنے کے چکر میں وقار مل جائے، جس گلی سے گزرے، جس رستے سے گزرے، وہاں لوگ سامنے کھڑے اس کو سلام کرنے والے ہوں۔ لیکن فرمایا وہ بھولے بھٹکے انسان، تیری کامیابی اس میں نہیں ہے، تیری کامیابی تو تیرے رب کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر تو اپنے رب کو راضی کر لے، ساری دنیا رب تیرے لیے راضی کر دے گا، تو صرف اپنے رب کو راضی کر۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں انس کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس دنیا کا مال اکٹھا کریں، وہ اس دنیا کی شہرت کو اکٹھا کریں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کریں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھریں، نہیں۔ فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا کام ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ جو شخص یہ کام کر گیا، اللہ کریم دونوں جہانوں کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ جس نے بھی اپنا تزکیہ نفس کر لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا تزکیہ نفس کر لے، دنیا کی محبت تو ویسے ہی اللہ کریم اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے بھی اپنے رب کو راضی کیا، اللہ کریم اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اور پھر اس شخص کے لیے اللہ کریم یہ اعلان فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے راضی کر لے اور میں اس سے راضی ہو جاؤں، فرمایا کل قیامت والے دن جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا نا، اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، اور جس کو اللہ کریم اپنا دیدار عطا فرمائے گا پھر اس کو جنت کی نعمتیں بھی ہیچ نظر آئیں گی، پھر اس کے لیے جنت کی نعمتیں بھی میٹر نہیں کرتی کہ کیا کیا جنت میں ملے گا، کون کون سی چیزیں کھانے کو ملیں گی، کتنی حوریں ملیں گی، یہ اس شخص کے لیے پھر کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ شخص کہ جو اپنے رب کو راضی کر لے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ یہ فراغت کے لمحات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اکثر لوگ دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ جب انسان کے پاس صحت ہو تو اپنی ساری کی ساری صحت، اپنی ساری کی ساری جوانی وہ لاو اللہ میں گزار دیتا ہے، دنیا کا مال اکٹھا کر، دنیا کی شہرت اکٹھی کر، فلاں کو ستا فلاں کو ستا، ساری زندگی وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس پر بڑھاپا نہیں گائے گا۔ اور یہ حضور نے فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ اور پھر اسی لیے یہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، سنو اپنے نبی کا فرمان اور اس کو اپنے دل میں بٹھا کر جاؤ۔
میرے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں 100 بوڑھوں کی توبہ سے ایک جوان کی توبہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ ایک طرف 100 بوڑھے توبہ کریں اور ایک طرف ایک جوان توبہ کر کے رب کے حضور آ جائے، فرمایا یہ توبہ اس جوان کی ان 100 بوڑھوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بڑھا بندہ تا اگے ہی ساریاں زندگی دیاں بہاراں دیکھ چکے ہیں، ایک جوان جس نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں دیکھنی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری جوانی، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صحت اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ ہمیں یہ جو اوقات ملے ہیں، یہ جو زندگی کی صورت میں میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، اس کا حساب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں دینا۔ حضور نے تو عمل کی اتنی تاکید فرمائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کو غور سے سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کھجور کا پودا ہو اور دوسری طرف قیامت قائم ہو جائے، حضور نے فرمایا حساب دینے سے پہلے اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس پودے کو زمین میں لگا سکے، عمل خیر کر سکے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ساڈیاں لتاں قبر بھی ہونیاں، لیکن اسی پھر بھی بدی کرنے تو باز نہیں آتے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے بڑا پیارا یہ شعر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی کیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شاہ ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ہم دنیا کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر مال کما کر حاجی صاحب مسجد میں اعلان کرواتے ہیں کہ حاجی صاحب 6 ماہ کے بعد 2 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دیا۔ یہ ان غریبوں کا مال، ان کا حق مار کے تو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ صحت، یہ تیری فراغت جو ہے نا، یہ کام کی اسی وقت ہے جب ان دونوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو اپنی صحت کو غنیمت جان کر رات کا قیام کر، اپنے رب سے محبت کر، جن چیزوں کی تیرے دل میں تڑپ ہے نا، وہ رب خود تیرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف بندے کا ایک کام، یہ بات اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیں، ہمیں اس دنیا میں صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کی رضا۔ اپنے مالک کو راضی کر لیا، اللہ کی قسم جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، اللہ کریم کبھی بھی اس کو کسی چیز کی تھوڑ نہیں آنے دے، اس کو کسی چیز کی بھی زندگی میں کمی نہیں۔ یہ جو حضور کا فرمان ہے نا کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت، عوام الناس کی نسبت رب کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور کسی صوفی کا یہ بڑا پیارا جملہ کہ جو اپنے رب کو جس قدر جانتا ہے نا، وہ اس قدر اپنے رب سے ڈرنے والا بھی ہے۔ ہم اپنے شب و روز کے معاملات دیکھیں نا کہ ہم کو کتنی دفعہ کسی کو گالے دیتے ہوئے اپنے رب کا خوف آیا ہو، کسی کی عزت کو اچھالتے ہوئے، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں کتنی دفعہ اپنے رب کا خیال آیا ہو، تو
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے، ہر شخص یہ دیکھے، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرمایا جو عمل صالح کرے گا نا اس کے لیے اللہ کریم نے سورہ حاقہ اس میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ عمل خیر کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا تو اس کو یہ مجدہ جام فضا سنایا جاتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، کہ اب کھاؤ پیو خوب لطف اندوزی کرتے ہوئے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ایام تمہارے گزر گئے ان میں جو تم نے عمل خیر آگے بھیجا تھا نا آج اس کے بدلے خوب لطف اندوزی کرو۔ دنیا میں جس نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر اللہ کو راضی کیا اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث پاک حضور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، کہ ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی اپنے رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹا سکے گا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا نا تو اس وقت تک اپنی جگہ سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا حتی یسأل عن خمس، کہ جب تک اللہ کریم اس سے 5 سوال نہ کر لے۔ اب وہ 5 سوال کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ کریم تجھ سے تیری عمر کے بارے میں سوال کرے گا کہ بتا کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور تجھ سے تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جملہ خاص طور پر میرے جوانوں کے لیے کہ تجھ سے تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا کہاں برباد کر کے آیا ہے۔ کہیں چوکوں چوراہوں میں دکانوں ٹھیلوں پر بیٹھ کر تو اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ آج اللہ کریم نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا کل رب کی بارگاہ میں اور آپ کبھی بھی سرفرو نہیں ہو سکتے، کل رب کی بارگاہ میں سوال کا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا پھر تجھ سے تیرے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، من این اکتسبہ، کہ تو نے مال کمایا کہاں سے اور پھر اس کو لگایا کہاں پہ۔ مال یہ اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، جس کے دل میں یہ خواہش ہے نا کہ میرے پاس مال زیادہ سا ہو، جس کو جتنا زیادہ مال اتنا اس کا حساب بھی زیادہ، جتنا تھوڑا مال اتنا حساب تھوڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا کل اللہ کریم اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہوا کل اللہ کریم اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہوگا۔ اس لیے یہ مال کی محبت اپنے دل سے نکال دے، اس کا کل سوال ہوگا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث پاک فرمائے کہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے حلال پر بھی حساب ہوگا۔ جو حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کل ہم سے سوال ہوگا کہ بتا اس کو کن کاموں پر خرچ کیا۔ فرمایا حرام پر تو ہمیں سزا ملے گی، اس کے حلال پر بھی حساب ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس مال کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا
کہ بتا تو نے مال کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں کیا. اور پھر آخری چیز حضور نے ارشاد فرمائی کہ اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جتنا تیرے پاس علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. یہ 5 چیزیں میرے حضور نے اور ساڈا علم تے دین دے بارے تے بالکل افسوس دینا کہ سانو اج بالکل نہ طہارت دا پتہ ہے، نہ غسل کرنے دا پتہ ہے، نہ نماز پڑھنے دا پتہ ہے. واللہ بخدا آپ کسی سے اس موضوع پر بات کر کے دیکھیں، اس کے اندر سے ایک نیا مفتی نکلے گا، وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، ایک پورا طویل لیکچر آپ کے سامنے رکھ دے گا، لیکن اگر اس سے دین کے معاملے میں بات کی جائے تو ہم زیرو ہیں. انسان کی زندگی، اس کی روح کا سکون، اس کی زندگی کا سکون یہ دین اسلام میں ہے، دین رحمت میں ہے. جب تک وہ دین اسلام کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں داخل نہیں کرے گا، انسان کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا. اس کی روح کا سکون جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جب تک اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا سکون ہے. تم جب تک اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تم بے چین رہو گے. جب تک تم اپنے مالک کو راضی نہیں کرو گے دارین کی فلاح کبھی بھی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی. آج یہ فرصت کے لمحات، آج یہ جوانی، آج یہ صحت، یہ فراغت، یہ تبنگری، یہ غنا ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ آج ہم اپنے وقت کی قدر کریں. اگر آج آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ گیا وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں. انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو نا، کسی بھی کرنسی کے بدلے آپ اس وقت کو کبھی بھی خرید نہیں سکتے. دنیا میں کوئی چیز انسان سے مس ہو جائے نا، رہ جائے، اس کے لیے امید ہوتی ہے کہ شاید وہ مل جائے، اور کبھی کبھار وہ واپس مل بھی جاتی ہے. کسی کی گڈی سی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گڈی ہاتھوں چلی گئی، لیکن ہو سکتا ہے زندگی کے بیچ پھر دوبارہ انسان کو وہ گاڑی مل جائے. لیکن میرے بھائی یاد رکھیں کہ گیا وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ وقت گزر گیا تو پھر ہم کفے افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل سکتے. ہم کفے افسوس مرتے رہ جائیں گے، لیکن یہ وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اس وقت کو غنیمت جانیں اور آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے اعمال کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں. آج مالک ایک آنسو کے بدلے انسان کی ساری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کل جب اس کی بارگاہ، اس کی عدالت لگے گی تو پھر وہ مالک تمہارے لاکھوں آنسوؤں پر بھی راضی نہیں ہوگا. آج وقت ہے یہاں ایک آنسو کے بدلے اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس محفل پاک کی برکت سے ایک مرتبہ پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم چودھری محمد حنیف صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی اور ان کی اہلیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.